بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں اور سارے بچوں۔ آج ہم کمپیوٹر کلاس 8 چیپٹر 1 کی سمری ڈسکس کریں گے، اور آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ ہم نے اس پوری سیریز کا آغاز اس لیے کیا کہ جو بچے اکیڈمی نہیں جانا چاہتے یا جو نہیں جا سکتے، اب انٹرنیٹ کی سہولت تو ہر ایک گھر میں تقریباً موجود ہے، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہی اپنا جو بھی ٹاپک ہو اس سے ریلیٹڈ لیکچر آن لائن لے سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب پر اس کو رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، جب بھی چاہیں، آپ کو ہر ایک موضوع سے متعلق رہنمائی مل جائے۔ تو آپ کے اگر یہ کام کا آپ کو لگے کہ ہے یہ یوٹیوب چینل، تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمری کمپیوٹر کلاس 8 یونٹ 1، اس کا ٹاپک تھا نیٹ ورکس اینڈ کمیونیکیشنز، یعنی نیٹ ورک اور کمیونیکیشن سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ سارے ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ان کی تفصیل چاہیے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ٹاپک کا لیکچر ہی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سمری میں ظاہر ہے ہم اس کا موٹا موٹا آپ کو بتائیں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ سمری ایک قسم کی کلوزنگ ہی ہوتی ہے، تو اس میں مختصر سا تعارف ہر ایک چیز کا دیا جائے گا آپ کو۔ سب سے پہلا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک از انٹر کنیکشن آف 2 اور مور کمپیوٹر سسٹمز لوکیٹڈ ان دا سیم روم، بلڈنگ اور ایٹ ڈفرینٹ پلیسز۔ کمپیوٹر نیٹ ورک اصل میں ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس کے اندر ہم دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، وہ آپس میں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں، ڈیٹا لے سکتے ہیں، ڈیٹا دے سکتے ہیں، اور یہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی روم کے اندر ہو سکتا ہے، یہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہو سکتا ہے، یا پاس جو بلڈنگز ہیں، لوکیشنز ہیں، ان میں ہو سکتا ہے۔ A device which is used to send messages, data or information to other devices connected to a network is called a sending device۔ اب جب ہم ڈیٹا دوسرے کمپیوٹرز کو بھیجتے ہیں تو وہ ہم ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتے، اس کے لیے ہمیں سینٹر میں ایک ڈیوائس چاہیے، ایک پرزہ، ایک آلہ چاہیے جو یہ کام سر انجام دے گا۔ اس کو کہتے ہیں سینڈنگ ڈیوائس۔ In the computer network, a receiving device receives messages, data or information from a sending device۔ اب جب یہاں سے ہم نے ڈیٹا بھیج دیا ایک ڈیوائس کے تھرو، تو اگلا کمپیوٹر بھی خود اس کو ریسیو نہیں کرے گا، کیونکہ جو ہماری سینڈنگ ڈیوائس ہے اس نے اس کو خاص کوڈنگ میں، خاص ویز میں چینج کر کے بھیجا ہے۔ اب آگے جب ہو جائے گا تو آگے دوبارہ سے اسی طرح کی ایک ڈیوائس ہوگی جس کو ہم موڈم کہہ سکتے ہیں، وائی فائی کہہ سکتے ہیں، راؤٹر کہہ سکتے ہیں، جو وہ ڈیٹا ریسیو کرے گی، دوبارہ سے اس کو کمپیوٹر سگنلز میں چینج کرے گی، کر کے کمپیوٹر کو دے گی، تو وہ کمپیوٹر کے لیے ریڈیبل ہوگا، اسے اس کی سمجھ آ جائے گی، ڈیجیٹل فارم میں ہوگا کہ کیا میسج آیا ہے، کیا ڈیٹا بھیجا گیا ہے۔ Communication devices are used to communicate between the computers and other devices۔ کمیونیکیشن ڈیوائسز وہ ساری ڈیوائسز ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کمپیوٹرز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کرتے ہیں۔ ماڈم از اے پاپولر کمیونیکیشن ڈیوائس which is used for انٹرنیٹ کمیونیکیشن۔ ہم اپنے گھروں میں یا اداروں میں جو یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن ڈیوائس، ان میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہوتی ڈیوائس ہے، اس کا نام ہے موڈم۔ Transmission media is the channel or path through which the data or information is transferred from one place to another in a computer network۔ ٹرانسمیشن میڈیا اصل میں وہ رستہ ہے، وہ ذریعہ ہے، یا وہ ایسا چینل ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک بھیج سکتے ہیں۔ یہ ان کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے جو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ڈیٹا لے کے جاتا ہے، وہ نیٹ ورک میں ہو یا کسی دوسرے نیٹ ورک میں ہو، تو یہ ہوتا بہرحال ٹرانسمیشن میڈیا کے تھرو ہی ہے۔ نیٹ ورکس آر کنیکٹڈ بائی وائرڈ اور وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیمز۔ جب نیٹ ورکس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو نیٹ ورکنگ ہے یا جو رابطہ ہے ٹرانسمیشن کا، وہ وائر کے تھرو ہو یا وائرلیس بھی ہو۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں وائی فائی لگی ہوتی ہے یا موڈم لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو وائی فائی کے ہوتے ہیں اینٹیناز،
ان کے تھرو ہمیں ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے بغیر کسی تار کے، یا ہم موبائل کے اندر بھی ہاٹ اسپاٹ کا آپشن ہوتا ہے، اس کو آن کرتے ہیں تو بغیر تار کے دوسرے موبائل اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وائرلیس ٹرانسمیشن بھی کی جاتی ہے، اور جو اس سے پہلے یا اس کے بغیر ہے وہ وائرڈ کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ Server is a powerful computer that facilitates the whole network by providing variety of services to the computer or devices connected to the network۔ سرور ان سب میں ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، جس کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سسٹم ہمارے پاس نیٹ ورک میں موجود ہیں یہ ان سب کو سرو کرتا ہے، سارا ڈیٹا اس پہ سیو کیا جاتا ہے، اسی سے لیا جاتا ہے، اس میں چینجنگ کر کے اسی پہ سیو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نیٹ ورک میں 10 کمپیوٹرز ہیں یا 5 کمپیوٹرز ہیں تو ہمیں ان 5 کے ساتھ علیحدہ علیحدہ پرنٹر یا علیحدہ علیحدہ اسکینر یا علیحدہ علیحدہ ڈی وی ڈی روم لگانے کی بجائے ہم صرف ایک سرور کے ساتھ یہ ڈیوائسز لگا دیتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں، تو ہمارا پورا نیٹ ورک اس ایک ہی پرنٹر کو یوز کر سکتا ہے۔ جیسے آپ اکثر بینک میں جائیں یا کسی دفتر میں جائیں تو وہ آپ کو جو بھی کوئی پروف وغیرہ یا کوئی رسید دینی ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں دوسرے کمرے میں، وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک رسید ہوتی ہے، وہ رسید اصل میں انہوں نے ہی پرنٹ دیا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ سرور کے ساتھ پرنٹر جڑا ہوا ہے تو جہاں پہ سرور ہوگا وہاں پہ جا کے وہ وہاں سے پرنٹ کو اس کا لے آئیں گے۔ کلائنٹ از اے لیس پاورفل کمپیوٹر ایز کمپیئر ٹو سرور کمپیوٹر۔ جو مین کمپیوٹرز میں سرو کرتا ہے وہ تو سرور ہے، باقی سارے جتنے کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کلائنٹ کہتے ہیں۔ ان کا اختیار یا ان کی پاور سرور کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ It relies on server for resources such as files, devices and even processing power۔ یہ بڑی حد تک سرور کے ہی مرہون منت ہوتا ہے اور سرور کے ہی سورسز کو استعمال کرتا ہے، سرور میں پڑی فائلز کو استعمال کرتا ہے، یا ڈیوائسز جو میں نے بتائیں جیسے پرنٹر، اسکینر وغیرہ ان کو یوز کرتا ہے سرور سے ہی۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا اپنا سی پی یو ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈائریکٹلی سرور سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی پروسیسنگ پاور بھی سرور کے پاس ہی ہوتی ہے۔ لوکل ایریا نیٹورک یا لین is a network that is confined to a relatively small area۔ لوکل ایریا نیٹورک یا لین اس کو ہم عام طور پہ ایک چھوٹے نیٹورک کے طور پہ جانتے ہیں جو چھوٹے ایریا میں ہوتا ہے، چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے۔ A large computer network which extends to a city or to a metropolitan region is termed as metropolitan area network۔ اب جو ایک بلڈنگ سے نکل گیا اور ایک آبادی یا ایک شہر تک پھیل گیا اس کو ہم تھوڑا سا بڑا نیٹ ورک کہتے ہیں، یا اس کو ہم میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک مین کہتے ہیں۔ Wide area network is a very large computer network covering a large geographic area such as a state, province, country or the whole world۔ وائڈ ایریا نیٹورک اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بہت بڑے لیول پہ ہو سکتا ہے، بہت بڑا یہ کسی زمینی خطہ پہ ہو سکتا ہے، بہت بڑی ریاست میں ہو سکتا ہے، صوبے کا ہو سکتا ہے، ملک کا ہو سکتا ہے، یا پوری دنیا کا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ بیسیکلی کیا ہے، انٹرنیٹ کے اندر بہت سارے نیٹ ورکس ہیں، یہ شاید پوری دنیا کے نیٹ ورکس ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، اور ہم گوگل پہ جو بھی سرچ کرتے ہیں وہ چاہے میوزک سے ریلیٹڈ ہو، وہ چاہے دین سے ریلیٹڈ ہو، یا کوئی سائنٹیفک ریسرچ ہو یا نیوز ہو، تو ہم اسے سرچ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ساری جو فارمز ہیں وہ اس وائڈ ایریا نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ہم جو اس کا ایڈریس لکھتے ہیں اس ایڈریس کے تھرو وہ ہماری بتائی ہوئی ڈومین یا نیٹورک میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اور ہمیں جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہمیں وہ اسی وقت وہیں پہ اویلیبل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی A dial-up modem modulator یا demodulator is a communication device used to connect to the internet, exchange information and to send and receive data from one computer to the other۔ ہمارے پاس جو موڈیم ہے یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ماڈولیشن کرتی ہے یا ڈی ماڈولیشن کرتی ہے کمیونیکیشن کو دو کمپیوٹرز کے درمیان انٹرنیٹ پہ، جس میں ہم انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں، ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں، ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں۔ یہ اس کا کام ہوتا ہے موڈیم کا۔
ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر کا فرق یہ ہے، ماڈولیٹر اصل میں موڈم کا وہ فنکشن ہے جب ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں، یہ ہمارے اس ڈیجیٹل ڈیٹا کو اس کے سگنلز میں، انالاگ سگنلز میں چینج کرتا ہے، کر کے ٹیلی فون وائر پہ ان کو چلا دیتا ہے، اگر اور وہ آگے چلتی ہیں جہاں جو ہم ان کو ایڈریس بتاتے ہیں اس پہ۔ نیکسٹ ہمارا جو کمپیوٹر ریسیو کرتا ہے جہاں بھی ہم نے ڈیٹا بھیجا ہے، وہ موڈم اس کو ڈی ماڈولیٹ کرتا ہے، یعنی اسی انالاگ سگنلز کو وہ دوبارہ ڈیجیٹل سگنلز میں چینج کرتا ہے، جن کو ہمارا کمپیوٹر پڑھ سکتا ہے، ریڈ کر سکتا ہے، اور اس ڈیٹا کو ہمارے سامنے ہماری ریکوائرڈ فارم میں لے کے آ سکتا ہے۔ یہ ہے ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر، یعنی پہلے اس کو انالاگ سگنل میں چینج کرنا اور ٹیلی فون لائن پہ بھگا دینا، پھر جب وہ منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کو ڈی ماڈولیٹ کرتے ہیں، یعنی انالاگ سگنلز کو واپس ڈیجیٹل سگنلز میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، اور جو ہمارے لیے سمجھ آنے والی چیز ہوتی ہے، انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے۔ نیٹورک انٹرفیس کارڈ انیبل دا کمپیوٹر ٹو کنیکٹ ٹو اے نیٹورک۔ نیٹورک انٹرفیس کارڈ ایک ایسا کارڈ ہے جو کسی کمپیوٹر کو اپنے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں مدد کرتا ہے۔ The means through which data is transferred from one place to another is called transmission or communication media۔ ایسے ذرائع، ایسے رستے، ایسے سورسز جن کے تھرو ہمارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کو ہم ٹرانسمیشن میڈیا یا کمیونیکیشن میڈیا کہتے ہیں۔ ٹویسٹڈ پیئر کیبل are the most popular transmission media for transferring data on a computer network۔ کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے، بھیجنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے ٹویسٹڈ پیئر کیبل سب سے بہتر سمجھی جاتی ہے۔ کویکزل کیبل consists of a center wire surrounded by insulation and a shield of braided wire۔ کویکزل کیبل ایک ایسی کیبل ہے جس کے اوپر انہوں نے انسولیشن کی طرح ایک چڑھائی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے بریڈڈ وائر ہوتی ہے۔ فائبر آپٹک uses glass اور پلاسٹک threads to transmit data۔ فائبر آپٹک جو کیبل ہے، یہ اس میں یا تو گلاس کے تھریڈز ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے تھریڈز ہوتے ہیں جو اندر سے چمکدار ہوتے ہیں، اور یہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے ان کے اوپر۔ سیلولر کمیونیکیشن از اے ریڈیو کمیونیکیشن دیٹ آفرز کمیونیکیشن سروسز ٹو تھاؤزنڈز آف سیل فونز یوزرز اراؤنڈ دا گلوب۔ سیلولر کمیونیکیشن جب بھی ہم کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ موبائل یا سیل فونز یوز کر رہے ہیں، ان کو جو ڈیٹا دیا جاتا ہے وہ سیلولر کمیونیکیشن کے تھرو دیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن از اے فارم آف وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن اصل میں ایک وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم ہے، بغیر تار کے ہے، in which satellites are ideally placed to provide telecommunication links between different places across the globe۔ یہ اصل میں سیٹلائٹس کو مخصوص جگہوں پہ فکس کر دیا جاتا ہے، پھر یہ وہاں سے پوری دنیا میں ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ These satellites enable us to communicate over large distances۔ ان کی مدد سے ہم بہت بڑے بڑے فاصلوں کو کور کر جاتے ہیں، جیسے ہم یہاں سے کسی بھی بیرون ملک بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی سپیڈ سے کام کرتا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میری بات یہاں سے امریکہ یا سعودیہ یا افریقہ میں پہنچنے میں اتنی ہی دیر لگتی ہے جیسے وہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے۔ تو یہ سیٹلائٹ کے تھرو ہی پاسبل ہوا ہے۔ بلوٹوتھ is a wireless technology for exchanging data between different devices over short distance۔ بلوٹوتھ ایک ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے جس میں ہم تھوڑے سے فاصلے میں رہتے ہوئے ڈیوائسز میں ڈیٹا آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ دا گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یا جس کو جی پی ایس کہتے ہیں، از اے گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم۔ یہ اصل میں گلوبل یا پوری دنیا میں ہماری پوزیشن کو بہت واضح کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ دس ڈائریکشن فائنڈنگ سسٹم یوزز سیٹلائٹ ٹو ڈیٹرمن پریسائز لوکیشن آن دا سرفیس آف دا ارتھ۔ اس کی مدد سے ہم زمین کے اوپر موجود کسی بھی انسان کا یا جو اس کو ریلیٹڈ چپ جس میں لگا دیں، اس کو ٹریس کرنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کی بالکل صحیح جگہ کا اندازہ لگا سکیں۔ جیسے ہمارے پاس موبائل کی سم ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں، یا جیسے گاڑیوں میں ٹریکر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے کہ ہم ایک اپلیکیشن کے تھرو پتہ کر سکتے ہیں کہ ہماری گاڑی اس وقت کہاں ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، کتنی سپیڈ سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھی یونٹ 1 کی سمری۔ امید ہے
آپ کو ان باتوں کی نو ہاؤ ہوگی. اور مزید اگر کسی بات کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تو آپ ضرور بتائیں. اگر آپ کو لیکچر پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.